غسل کفن دفن بلکہ غسل اور جب کفن دے دیا جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کے کمرہ مبارک کے باہر رکھنا ہے اور اجازت لینی ہے۔ کہا کہ اگر آواز آ جائے تو پھر اندر لے جانا، مگر جنت البقیع کے اندر مجھے مدفن کر دینا۔ علماء آپ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت علی پاک لے کر گئے، ابھی حضرت علی پاک نہیں بولے، اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ پھر یہ ہم کہنا چاہتے ہیں نا تسی میرے جنازے نو لے جانا مدینے وچ، تسی میرے جنازے نو لے جانا مدینے وچ، جا کے تے رکھ دینا سرکار دے بوہے تے، اور جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ بعد از حمد و ثنا کے اللہ تعالیٰ کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم تمام کو مجھ سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے الحمدللہ اسٹیج کی زینت علماء کرام کافی تعداد کے اندر ماشاءاللہ مجھ سے سبھی سینئر نعت خوان ہوں تو ماشاءاللہ بلبل مدینہ حضرت علامہ و مولانا عثمان رضا قادری صاحب سیدہ شرفو ابھی تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ زیر نگرانی الحمدللہ حافظ مبشر صاحب مسجد کی خطیب ماشاءاللہ، جامع مسجد حاضہ کے آپ خطیب بھی ہیں، جامع مسجد رسول پاک کے، تو اللہ پاک ان کا بھی آنا اور آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا کہ ختم نبوت بولیے زندہ باد، الحمدللہ اس پر بات اور گفتگو کرنی ہے، اور علماء کے سامنے گفتگو کرنا یہ ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہیں سے غلطی ہوئی تو آپ مجھے روک بھی سکتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی طرف سے تو اچھا ہی بیان کریں گے، باقی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے یہاں پر احباب موجود ہیں، اللہ پاک دور دور سے پیارے بھائی صاحب، یہ یوسف بھائی وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے میرے والد صاحب کے پاس حفظ کیا، اور میرا خیال ہے میں ان کے پاس کھیلتا بھی رہا، بالکل چھوٹا سا تھا میں، اور ابھی ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی زندگی مزید دراز فرمائے۔ میں نے کچھ گزارشات ضروری پیش کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ پیارے بھائی عبدالسلام صاحب ہوں یا الحمدللہ پیارے بھائی صاحب محمد زمان بھائی صاحب، جنہوں نے اس محفل پاک کو سارا کیا، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک بھائی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا اسم گرام مزمل بھائی صاحب، اللہ پاک ان کی اس محفل پاک کو سجانا، یہ جوانی کی عمریں ہیں، اور اس جوانی کی عمریں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بھی کہہ رہے ہوں جی عمران خان زندہ باد، زرداری زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، لیکن الحمدللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آپ احباب تشریف فرما ہے تو یہ آپ کا بھی کمال ہوگا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سب میں کمال میرے مدینے والے مصطفیٰ پاک کا کمال ہے۔
میں الحمدللہ چند احادیث مبارکہ پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ مجھے حکم ہوا کہ جی اینڈ پہ حضرت موسیٰ پاک علیہ نبینا و علیہ السلام ماں کی شان میں یعنی کہ کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ اگر آپ کا ذوق رہا تو انشاءاللہ وہ بھی سماعت آپ کو سنائیں گے، میں سناؤں گا، آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک دفعہ اونچی بولیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولیے سبحان اللہ۔ پیارے بھائی صاحب نے فرمایا کہ میری ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، بہت کمال ریکوائرمنٹ، میری دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک تو ساؤنڈ اچھا ہو، دوسرا یہ ہے کہ جن سے بات کر رہے ہیں وہ سارے جیتنے جاگتے ہوں اور وہ سبحان اللہ بھی سجاتے ہیں۔ ان کی اور میری دو خواہشیں ملتی ہیں، نہ ان کو لالچ ہے الحمدللہ اور نہ ہمیں لالچ ہے ستیانے سے چلے ہیں، نہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، نہ الحمدللہ اللہ پاک آگے زندگی میں کبھی کرنے کی یہ توفیق بھی دے، کیونکہ دین کو بیچنا اعلیٰ حضرت پاک نے فتاوی رضویہ مبارک کے اندر بہت سخت لکھا ہے اس جملے کے اوپر، اس معاملے کے اندر، وہ ہم نہیں بیان کرتے، لیکن دین کو ایک بات ہے، جو دین کو فی سبیل اللہ سنانے کا اور کھلانے کا مزہ ہے وہ پیسے لے کر نہیں ہے۔ آئیے اللہ نے قرآن فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الحمدللہ میں نو معلوم ہو رہے تو سبحان اللہ کھڑ تو پتہ چل رہے پہ کہ تسی میں نو بھی سن سکو گے تو میں تو انو بھی سنا سکاں گا۔ الحمدللہ اللہ نے آپ نو بڑا بازوق بنایا، بے ذوقے بندے نے نہیں ہونا چاہیے، بڑے بازوق احباب تشریف فرماؤ۔ میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا میں ختم نبوت دے حوالہ دے نال، یارو ختم نبوت ہے کہ ختم نبوت ہر بندے دا ایمان ہے۔ اگر ایمان ختم نبوت پر نہیں ہے تو پھر بامِ نمازاں، پھر قرآن، پھر روزے، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر صوم، پھر صلاۃ، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتا ہے اس کی عبادات کو میرا مولا قبول نہیں فرماتا ہے۔ ختم نبوت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانی، یہ ہر مسلمان کا پہلا فرضوں میں سے پہلا فرض ہے۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا، اونچی بولیے، کوئی بھی آ سکتا نبی، وہ چاہے ذلی ہو یا وہ چاہے بروزی ہو، کوئی بھی نبی آ سکتا۔ اب ذلی کی اور بروزی کی تعریف کی جاتی ہے، ذلی وہ کہ جس کے اوپر حضور پاک نے سایہ کیا، اور بروزی وہ برادتن سے بنا کہ جس کا مطلب ہے چادر، کہ جس کو حضور پاک علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ذلی بھی نبی ہو سکتا تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی تو میرے مصطفیٰ کے زیادہ قریب تھے، تو پھر یہ کانے کو تو نہیں تھے نبوت ملنی نا۔ الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام و بخاری اور مسلم شریف دے جو حدیث پاک سنانا، میرے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا، فرمایا قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا جڑی بنی اسرائیل دی قوم ہے نا انہاں دے اوپر جتنے بھی انبیاء ہیں من سیاست کر دے رہے ون، فرمایا کلما حلق نبی، ہر نبی تو بعد کوئی نہ کوئی نبی آمنا رہے نا، فرمایا انہو نبی لا نبی بعدی، فرمایا لیکن جدو میں آ گیا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا نا۔ اڑاؤ میرے مصطفیٰ پاک دے غلام و حدیث مبارکہ دی تشریفی سماعت فرمانے چلے جاؤ، پھر آپ دے ذوق میں بھی دوبارہ آگے جا کے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ حدیث مصطفیٰ بخاری دی اندر نہ ہوئے میں چور دی سزا لینو تیارا، مسلم دی اندر نہ ہوئے تو میں جو چور دی سزا میں لینو تیارا، اگر یہ
حدیث بخاری دے اندر بھی ہوئے اگر حدیث مسلم مبارک دے اندر بھی ہوئے تو پھر ہر بندے نو ہاتھ چاک تے سینہ تان کے آکھنا چاہیے نا تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت پھر ہر بندے نو آکھنا چاہیے نا کہ میرے مصطفیٰ پاک جو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یاران گرامی نے قدر آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مدینہ مبارکہ دے اندر جانے دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا مصطفیٰ علیہ السلام دی کتابیں علماء نے جو لکھیا بخاری تو بعد بلکہ قرآن تو بعد بخاری تو بعد مسلم مبارک دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 119 مبارک اس اوپر حدیث مبارکہ موجود ہے آؤ نا میرے آقا مصطفیٰ پاک دے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے لوگوں ایک دن ایسا آئے اسی مصطفیٰ پاک دی بارگاہ دے اندر موجودا یک ایک صحابی کھڑے ہو گیا کھڑ لگے یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہنا وا آقا مولا میں سوال کرنا چاہنا وا پیارے بھائی یوسف صاحب میرے مصطفیٰ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ صحابیہ میرے کو لوگی پوچھنا ہے اللہ نے نال ہم کلام ہونا میرے کو لوگی پوچھنا گیا ہے نا سنیا والا قیدہ تا فرمایا پڑھئے قرآن جے آوے سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرمایا عالم الغیب فلا قرآن پڑھے دوڑا بھی سناواں گے مائیہ بھی سناواں گے کیونکہ الحمدللہ سی اہل سنت و جماعتاں سے قرآن حدیث سے نال صحیح العاشق سنیا دا کلام بھی پڑھ دے ہیں یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر صحابی میرے آقا مصطفیٰ پاک دا غلام ہے سہتے روکے حضرت ابو ہریرہ پاک اس حدیث پاک کے راوی علماء موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ پاک کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے اصل نام آپ کا عبد الرحمن تھا یہ ابو ہریرہ اس کا مطلب ہے بلی کے باپ حضور سے اتنی محبت وہ کہا جاتا ہے نا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ وہ حضور علیہ السلام نکلے دیکھا کہ ابو ہریرہ پاک اپنی گود کے اندر بلی کو بڑا پیار کر رہے ہیں حضور نے فرمایا او ابو ہریرہ پھر لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنا نام بنا دیا لوگوں نے کہا کہ تیرا تو نام عبد الرحمن تھا کہا کہ جو یار کے زبان سے الفاظ سے جو زبان سے لفظ نکل چکا ہے اب میرا نام بھی وہی ہے کہا کہ اب عبد الرحمن نہیں جانا جائے گا بلکہ ابو ہریرہ کے نام سے جانا جائے گا حضرت ابو ہریرہ پاک ہم نے لوگوں اسی حضور پاک دی بارگاہ دے اندر موجود ہیں یکا یک ایک صحابی کھڑے ہو یا کھڑ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر میں سوال کرنا چاہنا ہوں میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا آپ پیارے صحابی سوال کر ان صحابی سوال کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سوال کرنا چاہنا ہوں وہ کیرے کمالات وہ کیڑیاں شامنامان وہ کیرے درجات وہ کیڑیاں فضیلتامان وہ کیرے مراتب جو اللہ نے حضرت آدم پاک نو بھی نہیں عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ پاک نو بھی نہیں عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پاک نو بھی نہیں عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت یوسف پاک نو حسن دی نگری دے بے تاج بادشاہ نو بھی نہیں عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت یعقوب پاک نو بھی نہیں عطا فرمائے یا رسول اللہ سونے آؤ کیڑے کمالات جڑے اللہ نے باقی انبیاء کو چھوڑ کے صرف تو ہنو عطا فرمائے ورنہ میرے اللہ دا قرآن آیا پڑھ کے ویکھنا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ مبارک پہلی آیت فرمایا تلک الرسل فضلنا
بارگاہ اندر سوال ہے جو کتنے انبیاء پاک آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک آئے او شانہ نہیں ملی سونے جو تو انو کمال ملے او کیڑے کیڑے ون آؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے پیارے صحابیہ تو تھا بڑا پیارا سوال کی تینا انہاں لوگاں واسطے وے جیڑا 1445 تے 47 سنے ہجری دے اندر آکے آکھن گے یہ مصطفیٰ کے دعا تو ہمارے بھی دعا مصطفیٰ بھی آنکھوں سے دیکھے ہم بھی آنکھوں سے دیکھے نا جی ہمارے جیسے ہو گئے نا میرے مصطفیٰ پاک نے اور صحابی نے پہلے سوال کر کے دست دیتا او آنے والے بندے یاد رکھ مصطفیٰ کا کمال ہو رے تیری ذات ہو رے مصطفیٰ دی شان ہو رے تیرا مقام ہو رے میرے مصطفیٰ پاک دے غلام ہو آقا پاک نے فرمایا جامع الکلمات پہلی میں نے جو شان ملی ہے نا جامع الکلمات میں نے پہلی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے میرے الفاظ گھٹ ہوندے من لیکن جدو میں بولدا وا انہاں دا معنی بڑا زیادہ ہوندا ہے میں بلا تمہید کے بڑھدا جا رہا ہے فرمایا دوسری نصرت بالرعب فرمایا اللہ نے میری روب دے نال مدد فرمائی یا رسول اللہ روب کے ہو جیا فرمایا مسلم دی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں کوئی انجھے شلے شورے نہیں الحمدللہ والد گرامی سے یہی سیکھا ہے کہ بیٹا قرآن بھی پڑھنا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھنا ہے الحمدللہ یہ بھائی صاحب عبدالسلام بھائی ہو گئے الحمدللہ یہ ہو گئے پیارے بھائی صاحب 4 ماہ سے والد صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں جمعہ الحمدللہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کا فرمان سننا ہے ہاں یہ بھی گل نہیں کہ میاں صاحب دے شعر بھی آندے وہ بھی تانوں سناواں گے جی تہاڈی سبحان اللہ آئی تا جی تساں نعت خانہ وہاں سے سبحان اللہ چھوڑی تو میرے واسطے کوئی نہیں تو پھر میرا ستیانے سے آنا یہاں پر بے ذوق جائے گا آپ بولیے سبحان اللہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ان دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں جو میرے پاس پیسے ہیں میں وہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں جو آپ دے رہے ہیں یہ بھی آپ رکھ لیں لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار پھر سنا اچھا میں ہر جگہ پر ایک نئے انداز میں نے آج کل شروع کیا ہوا ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ کے قرآن سے ہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹران بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں مولوی بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں نقیب بھی کہتا ہے جی بولیے لبیک یا رسول اللہ یہ جو آپ بیٹھے تو کسی کی ذہن میں آ سکتا ہے بیکاری صاحب تو بولنا پہ تیرا تو فلیکس نہ آیا نعت خان صاحب تو ماشاءاللہ نام آیا ان کا فلیکس کے اندر تو ساڑھا تا کوئی نام ہی نہیں نہ سانوں کے زسد ہے اسی انجھے تیرا نال بولیے آ سکتا ہے ذہن میں آپ عاشق ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا لیکن کہیں نے ذہن جاننا بھی ہے لوگ یہ تو مولویوں کا کام ہے پیسے اور لینڈ تو ساڑھوں کو بلاندے ہیں ادھی تقریر تو وہ کر دیں ادھی ساڑھوں کو کروانے میں آکھا بھی اللہ کے بندے یہ بھی اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو پھر آپ کو قرآن بھی سنائیں میں جہاں پر آپ گیا ہوں نا ستیانے کے اندر وہاں پر پیارے بھائی محبوب صاحب موجود ہیں قبلہ کاری صاحب بھی ادھر کی ہیں ادھر لوگوں کو اشعار زیادہ سمجھ آتے ہیں قرآن نہیں آتا لیکن اللہ دا کرم ایسا ہویا کہ 2.5 سالہ کے اندر ان لوگ قرآن اور محبت کرتے ہیں شعر والے پاس تھوڑا جاتے میں جب وہاں ادھر ان کو کہتا ہوں نا کہ قرآن پڑھیے کہ شعر ہو آدھے قرآن یہاں تو پھر ماحول بنا ہوا ہے آپ قرآن پڑھیں کہ آپ کو صرف ترنم سنائیں آؤ پھر اللہ دا قرآن سورۃ الیاسین مبارک فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمائے گا اس سے آڑے کے مجرم الگ ہو جان مجرم کون نے فرمایا جیڑا نمازی ہو الگ ہو جائے بے نمازی الگ ہو جائے قرآن پڑھن والا الگ ہو جائے قرآن کو چھوڑن والا الگ ہو جائے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانن والا الگ ہو جائے لبیک یا رسول اللہ دی مخالفت دے اندر والا پھر سعودیہ ہو گئی یا پھر ملک پاکستان حویلیاں دی جاؤ وینا جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ پاک دے غلامہ دے اوپر دے انہاں دے نعرے دے نال جیڑا بھی ویر کرے گا نا انہاں دے اپوزٹ آ کے کھڑا ہوئے گا یارو یاد رکھو میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں اگر تواڈی دل والی اکھاں تے دل والے کن میری طرف ہوئے تو تانوں سمجھ آ جائے گی جملہ میں دینا چاہ رہا ہوں نا TRP دے اندر آیا نہیں جاتا بلکہ لے آیا جانا TRP دے اندر آیا نہیں جانا بلکہ لے آیا جانا
آنے آئے نا TLP دے اندر کوئی بھی بندہ آکھے جی میں داڑھی رکھ لے میں جبہ پا لے میں امامہ دستار سجا لے اور میں غلفہ رکھ لے تو میں لوگوں گاڑی صاحب تے مولوی آکھے گا تو میں TLP دا نعرہ لاوا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو ایوانا دے اندر بیٹھے ہوئے ایسے وزیر تے مشیر جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں نہ لگا سکتے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جنہیں اپنی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے پیر اپنے مریدان نو صرف نسل کہ جی صرف ایسے کر لیں تو ویسے ہو جائے گا یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی یہ کر لیں گے تو ویسا ہو جائے گا میں آکھا کملیا سب کچھ چھوڑ دے صرف اتنا دس دے کہ جس محمد مصطفیٰ پاک دے نال تو دنیا دے اندر محبت کر کے جائے گا اے سونا قبر دے اندر آگے تیری نجات فرمائے کڑی حضور میاں صاحب کا قلم اٹھیا فرمانے لگا در لبیدہ اس دن آ کر تے مغروری مک جانی تیری ساری جس دن سرور عالم اے فرمایا تو نہیں امت میرے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں مان گیا آج میرے مصطفیٰ دے نال کھڑے ہو جاؤ میرے مصطفیٰ دے مشن والے دے نال کھڑے ہو جاؤ نا آؤ نا میں حدیث سے پاک مکمل کردہ پھر اس کے بعد یہی گلنا پکڑنی آمان میرے مصطفیٰ پاک دے غلاموں آقا نے فرمایا پہلی گل لے وے اللہ نے میں نو ایسا جملہ عطا فرمایا میں بول دا کمل کرو دے الفاظ سے اللہ ہونے والے فرمایا نصرت بالروم آپ ترنم کے بغیر سناتے ہیں فرمایا کہ نصرت بالروم دوسری فرمایا کہ میری اللہ نے مدد فرمائی روب کے ساتھ یا رسول اللہ روب کیا چیز ہے فرمایا کہ جو میرا دشمن ہے نا یہ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں فرمایا کہ جو میرا دشمن ہے وہ ایک ماں کی مسافت پر ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ڈر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں حضور پاک کی تلوار کے نیچے میرا ساتھ ہے اب میرے آقا مصطفیٰ پاک نے فرمایا تیسری شان مجھے یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا چوتھی شان میرے اللہ میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ کمال عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ میرے ایک
سجدے کی برکت سے۔ وہ جب حضور پاک دنیا کے اندر آئے تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت صفیہ پاک فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک نے سجدہ کیا نا، اس سجدے کی برکت حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری روئے دنیا کو میری امت کے لیے نماز کی جگہ بنا دی، مسجد کو بنا دیا، اور فرمایا طہورا، اور فرمایا کہ جو اس کے ساتھ تیمم کرے گا پانی نہیں ہے تو الحمدللہ اس کو وضو بھی ہو جائے گا، اور جدھر مرضی ہے وہ نماز پڑھے اللہ نماز کو قبول فرمائے گا۔ چوتھی بلکہ پانچویں میرے آقا مصطفیٰ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہاں پر ترنم میں باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کیونکہ گھنٹے کا وقت ہے، اس کے اندر گزارشات اور پھر میرے بھائی صاحب کی فرمائش کو بھی پورا کرنا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا آدم پاک آئے تو ایک قبیلے کے لیے، موسیٰ پاک آئے تو ایک گروہ کے لیے، عیسیٰ پاک آئے تو ایک جماعت کے لیے، یوسف پاک آئے تو ایک جماعت کے لیے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ آئے فرمایا کہ رسول، فرمایا کہ کل دنیا مومنین مومنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ یا رسول اللہ چھٹی کیا چیز ہے آج اس کے لیے میں اور آپ بیٹھے ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ چھٹی وہ چیز ہے کہ تمام حضرت آدم پاک کے بعد بھی نبی آئے، حضرت موسیٰ پاک کے بعد بھی نبی آئے، بلکہ ایک ایک وقت میں دو تین انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو کیا شان ملی؟ کہا کہ مجھے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی بھی نبی آ سکتا کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں۔ اب اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ حضور پاک کا دور مبارک ہے۔ یا رسول اللہ آج جو بابا جی خاتم حسین رضوی صاحب نکلے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، کیا یہ بابا نے جاری کیا؟ 7 بھائی نکلے، کیا یہ 7 بھائی نے جاری کیا؟ عام شاکان مصطفیٰ پاک وہاں پر جو شہید ہوئے، کیا ان کی یہ سنت ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے دور کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا نا۔ اب حضور کی بارگاہ کے اندر خط آیا، میں بالکل تمہید کے ساتھ سنا رہا ہوں اور بلکہ بلا تمہید سنا رہا ہوں۔ کہا کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کر لیا۔ اب حضور پاک نے جب اس کو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی کچہری لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، یہاں پر حضور پر خط پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے خط آگے بڑھتا جا رہا ہے حضور کے چہرے مبارک پر اتنا ہی جلال آتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور پر اتنا ہی غصہ مبارک کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بالآخر حضور پاک نے علماء نے کہا کہ اسی خط کے پیچھے میرے آقا پاک نے جواب عطا فرمایا، یہ بات سننے والی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ صحابہ کون ہے تم میں سے جو یہ خط لے کے جائے گا؟ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر رک ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلا، آپ نے آپ سنا ہوگا کیونکہ اہل علم موجود ہیں، اگر نہیں سنا تو اسی بولیے سبحان اللہ، جنہوں نے سنا وہ بولیے سبحان اللہ، دوبارہ سنیے پھر بھی بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حبیب بن زید پاک کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ میں لے کے جائیں گے۔ اب علماء اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حبیب بن زید پاک کھڑے ہوئے نا تو حضرت حبیب حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب یہ حضور پاک کا حکم آیا نا کہ کون اس خط کو لے کے جائے گا، حضرت حبیب بن زید پاک فٹافٹ کھڑے ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ مبارک سے کھجوروں کے ذرات نیچے گرے۔ ہم نے کہا عشق
عشق تھا. کہا کہ اے حبیب پہلے کھجوریں تو ختم کر لے. اب حبیب پاک نے جو جملہ عطا فرمایا کہا کہ ادھر میں کھجوریں کھاؤں وہاں پر کوئی اس ڈیوٹی کو کوئی مصطفیٰ کا اور عاشق لے جائے حبیب بن زید یہ گوارا نہیں کر سکتا. حبیب بن زید اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. حبیب بن زید جانتے تھے کہ جانا کدھر ہے. مسلمہ کذاب یمن کے اندر جانا ہے. آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلامو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے خط مبارک نو لے علماء فرماتے من اپنی بیوی دے کول بھی نہیں گئے, اپنی ماں دے کول نہیں گئے, اپنے بچے دے کول نہیں نہ گئے کہ انہاں دی محبت آڑے نہ آ جاوے. اس سنت نو ادا کر دے ہویا ساڈے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 104 بخار دی حالت دے اندر فیض آباد دے اندر جا کے لبیک یا رسول اللہ نا نعرہ لا کے دسینا. لوگوں سردی ہوئے گرمی ہوئے بخار ہوئے یا صحت ہوئے تندرستی ہوئے یا جڑے بھی حالات کو مد نظر نہیں رکھنا. جب مصطفیٰ دی عزت دی آبرو دی گل آ جائے دنیا دی تمام مصیبتوں تمام خط علم دور کر دینا ہے. سب تو پہلے میرے مصطفیٰ پاک دی ناموس تے پیرا دینا ہے. حضرت زید بن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے یمن دے اندر پہنچ گئے نا. مسلمہ کذاب دے دربار دے اندر کھڑے ہو گئے. آپ نے انجیار جو خط دیتا ہے نا حبیب بن زید نے آپ دا حلیہ دیکھا امامہ سر مبارک دے اوپر جیڑے دے اوپر داڑھی مبارک کے لباس دے اوپر میرے مصطفیٰ پاک نے غلام مبارک دے لباس دے اوپر مٹی دے ذرات مبارک آخر لگا آنا والے میں نو این لگنا پہ تو مصطفیٰ نے نگری جوائے نا. حبیب بن زید مسکرا کے آخر لگا ہاں میں حضور دی بارگاہ دے وچ آیا وا. حبیب بن زید پاک نے خط نو دتا ہے نا. مسلمہ کذاب خط نو ویکھ کے آخر لگا اچھا اے تا میرے مصطفیٰ پاک دا عمل ہے نا. اے جس تو حضور دے بارے کے آخر لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. اے مسلمہ میں گواہی دینا وا مصطفیٰ اللہ دے رسول اللہ. اور مسلمہ بن کذاب کہنے لگا اچھا اگر تو حضور دے بارے آخر ہے تو میرے بارے کی آخر ہے. اتنے پنجابی دے علماء نے جو ترجمہ کیتا انہاں کیا نہیں سمجھ آ رہی تو کی بکواس کر رہے ہیں. میں تو یہ جاننا وا ختم نبوت دا تاج اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. مسلمہ بن کذاب نے دوسری باری پوچھا اچھا مصطفیٰ دے بارے کی آخر ہے. انہاں کیا میں گواہی دینا وا اشہد ان محمد رسول اللہ کہ حضور اللہ دے نبی اللہ نے میرے مصطفیٰ پاک کو ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے. دوبارہ مسلمہ پوچھنا میرے بارے کے خیال ہے. پھر وہ یاد بار فرمایا جو میرا تیرے بارے پہلے خیال ہے جو تیرے بارے میرے مصطفیٰ پاک دا خیال ہے میرا بھی تیرے واسطے وہی خیال ہے نا. اور مسلمہ نے اپنے لوگوں کو بلائے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مصطفیٰ سچا کھپا پاؤں کرنے گیا. پھر بھی فرمایا تو جھوٹا میرا مصطفیٰ پاک سچے بننا. میرے مصطفیٰ پاک دے غلام حضرت حبیب بن زید اسا کیا اچھا تو نہیں مننا. آپ نے فرمایا ہاں میں یہ خدا دماغا تو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچا. میں تہیا کھانا میں تہیا کھانا میں تہیا کھانا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے میرا مصطفیٰ پاک سچا ہے. عارف کھڑی اور بھی ساتھ قدم اٹھ جا فرمانے میں لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے بچے لیکن الحمدللہ اشعار پاسا وہی پڑھنے کہ جو صحیح العقیدہ سنیت عمر. اب اس کا کوئی شک نہیں ہے نا کہ حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فنا فی اللہ بھی ہے تو فنا فی الرسول بھی ہے. الحمدللہ کہا کہ حضرت حبیب بن زید یہی کہہ رہے ہیں
کہ تو جھوٹا میرا مصطفیٰ سچا، تو جھوٹا مصطفیٰ سچا، مصطفیٰ سچا تو جھوٹا۔ الغرض اس کو اٹھا کے بعض علماء نے مختلف روایتیں بیان کی، کہا کہ تیل کے اندر ڈال دیا گیا یا کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا فقطع عضوا عضوا، کہ ہر عضو کو کٹا جا رہا ہے، لیکن حبیب بن زید یہی فرما رہے ہیں کہ حضور میرے سچے مان تو جھوٹا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ پاک کے غلاموں جب یہ بات پہنچے نا کہ حضرت حبیب بن زید پاک شہید ہو گئے، تو آپ کی والدہ کے پاس جب یہ بات آئی اور والدہ نے وہی کردار ادا کیا کہ جب پیارے بھائی سعد حسین رضوی کو جیل کے اندر ڈالنا نا، تو آپ کی والدہ کا ایک پیغام جاری ہوا تھا، آپ نے کہا کہ لکھا سعد ہومن تھا میں حضور تو قربان کر دے۔ آیا پیغام کہ حبیب بن زید پاک کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آپ پہلے تو روئی، ماں ہوندی، ماں ہوتی ہے، آپ پہلے تو روئی، پھر کہا کہ شہید حضور نے قتل کیوں کیتا، شہید کیوں کیتا؟ کہا کہ انہوں نے حضور کی ناموس پر بات کی تھی۔ کہا کہ پھر تو کوئی گل نہیں، پھر تو کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھیا، فرمانے لگے کرو تیرے نام پہ جان فدا، لب سے کہ جان تو جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، لب سے کہ جان تو جان فدا، تو جان سے بھی نہیں جی بڑا، کرو کیا کروڑ جہاں نہیں۔ والدہ مسکرائی، اچھا یہ تو کوئی گل نہیں، اگر لکھا میں حبیب بن سعد ہومن تے حضور پاک دے قدم دے نال لگن والی خاک تے میں ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ آخر کی طرف بڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ پاک کے غلام، سیالکوٹ کا علاقہ ہے، کیونکہ تو ہم تھوڑا جا واقعہ بھی سنا دیئے نا تاکہ آپ احباب اور راضی ہو جاؤ۔ ہاں تو سے راضی ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جان تو ذات خدا راضی ہو جائے، باقی دنیا دے کسی بندے دی پرواہ ہی نہیں۔ ایک ماں پہ راضی رہے، ایک خدا رسول راضی رہے، بس باقی آپ اگر راضی بیٹھے ہیں تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ ایک بار پھر سناؤ سبحان اللہ۔ سیالکوٹ کا علاقہ ہے، علامہ صاحب کا نام ہے ضیاء اللہ قادری۔ آپ کو ضلع وہاڑی سے خط لکھا کہ حضور ساڑھے پنڈ جاؤ، ساڑھے پنڈ کے اندر کدے بھی ناموس رسالت دے اوپر یا میلاد النبی دے اوپر کوئی گل بات نہیں ہوئی۔ آج تو ماشاءاللہ مولویوں دے کول بھی 3-7 لاکھ دے فون، اس ٹائم فون کو نہ ہوتا۔ خط لکھا، علامہ صاحب بھی کوئی ساڑھے وغیرہ تو نہیں ہے، انہاں کہ پیسے کتنے دے سو نا، آپ نے فرمایا بھی ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی آگے سے خط لکھ کے بھیجا، خط و خطابت کا دور تھا، وہاں سے خط آیا حضور وہاڑی دے وچ، سیالکوٹ کدھر وہاڑی کدھر، کہا کہ حضور ساڑھے علاقے دے اندر آؤ بابا جی کہ آ کے سانو حضور نے گلنا سناؤ۔ آپ نے آگے سے خط لکھ کے جواب دوبارہ ارسال فرمایا، کہا کہ فلاں دن ہوگا، فلاں تاریخ ہوئے گی، ضیاء اللہ قادری تواڈے پنڈے جا جاوے۔ اب جب وہ دن آیا نا، ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے، ٹرین پہ سفر فرمایا، جب وہاڑی کے اندر پہنچے، لوگ آگے سے ویلکم کرنے کے لیے آئے، جیسے الحمدللہ ہمیں اڈے سے لینے کے لیے پیروی عبدالسلام صاحب آئے، آپ نے ویلکم کیا لوگوں نے۔ حضرت ضیاء اللہ قادری صاحب چلے گئے ان کے ساتھ۔ اب جب وہاں پر چلے گئے نا تو لوگوں نے وہ کیتا کہ جڑے آج کئی لوگوں نے جعفر حسین قریشی نال کیتا، انہوں نے کہا کہ حضور اے پیسے، اے روٹی کھاؤ، چائے پیو تو مہربانی چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں بیان نہیں کیتا، نہ کوئی لینی نہ دینی،
تو تسا میں نو بھیج رہے ہو واپس. آن فرمایا کل کے انہاں کہ حضور اس پینڈ دے اندر نا گنتی دے سنی لیکن اتھے قادیانی بڑے زیادہ ہیں. استغفر اللہ. اس علاقے کے اندر قادیانی کافی ہیں, سنی علی ہنج ہے, گنتی تے کوئی تعداد ہوئے. فرمایا ہویا کہ میں آپ کو تمیز سنا رہا ہوں, اگلی گل اگلی بڑی پکی نے گل. الحمدللہ یہ لکھی لکھائی بات ہے, وہ جھوٹ نہیں سنا رہا آپ کو. ایسے مطلب آپ کو بھی قصہ سنا کے مولوی صاحب جا رہا ہے نا. الحمدللہ یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں تفسیر ہوتا ہے. فَقَبَدْتُ قَبْدَةً مِّنْ أَصَلِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا. میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ میرے مصطفیٰ پاک کے غلام ضیاء اللہ قادری صاحب جب سیال کو بہاڑی کے اندر گئے, آپ فرمایا بھی کیوں حضور اتنے قادیانی بڑے, انہاں دھمکی دیتی بھی اگر جلسہ کرو گے تو تھوڑیاں ماما اور بہنہ بھی اس طرح سی تار کر دے مانگے, یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ جو ضیاء اللہ قادری صاحب تھے نا, وہ آج کے مولوی جیسے مولوی نہیں تھے, جو حلوے کی پلیٹ پہ بکنے والا ہو, جو پیسے لے کے جاتا ہو. یہ بات یاد رکھیے. ہاں صحیح العقیدہ سنی ہو, وقت کا اجارہ کر سکتا ہے, علم کا اجارہ نہیں کر سکتا. یہ حضرت پاک نے فتح رضویہ مبارک کے اندر لکھا, وقت کا اجارہ کرنا ٹھیک ہے. ہاں بھی میں اتنا اپنا وقت دے رہا ہوں, اس کا آپ پیسے دیں, کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء پاک نے کوئی جائیداد, کوئی بنگلہ, کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا. وہ وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے. الحمدللہ میں عالم نہیں ہوں, میں علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا, میں خادم ہوں. الحمدللہ علماء کرام اسٹیج کی زینت الحمدللہ بیٹھے, آپ بھی علماء ہیں الحمدللہ. اب میرے مصطفیٰ پاک کے غلام ضیاء اللہ قادری پاک فرمایا کہ این تا میں نہیں جاواں گا. تو سمانو یہ دسو بھئی اتھے کوئی پنجابی کردہ کوئی ڈنڈے سوٹے والا ہے جس نے کوئی پورے علاقے جو منیندی ہوئے, انہوں نے کہا حضور ہے تو صحیح ایک بندہ, لیکن اس کا کردار کوئی اچھا نہیں. آپ فرمایا کردار اچھا نہیں کی ہویا, جنہیں حضور بندہ تھا ایک بڑا پتے دا, لیکن کردہ چوریاں. حضور فرمایا چوریاں کردہ, ہن جملہ میں دیر لگا جنہوں سمجھ آئے گی وہ آپ پہ سبحان اللہ کو سی. آپ فرمایا چوریاں کردہ وہ اپنا فعل ہے, دس بھئی ہے سنی. ساڑھے کئی نقیب آدھے میں سنی سن تو بڑھے ہیں, میں آدھا بھی نہ سنی الحمدللہ گاج واج کے بولن والے تو بڑھے ہیں. آپ فرمایا بھی یہ دس اتھے کڈنڈے چھوٹا والا ہے, جانے حضور ہے تو صحیح, بندہ بڑا دھرلے دا, بندے اس کو دور دور بہنے, لیکن حضور ہے چور. حضور فرمایا ہووے چور ٹھیک ہے, وہ دا اپنا فعل ہے, اے دس بھئی ہے سنی, جی ہے پکا سنی. آپ فرمایا میں نے اس کو لے جاؤں. ہون علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چلنا شروع فرمایا. چل دیا جدو ڈیرہ آیا, آپ نے فرمایا جدے کول جا رہے ہیں او دا نام تا دسو. آپ فرمان لگے او دا نام تا دسو نا جدے کول جا رہے ہیں, میں ادھو کی نام لے کے مخاطب کرا گا. لوگاں دسے حضور دا نام ہے نورا ڈاکو, حضور اس دا نام ہے عاشق دا نام لگو. الحمدللہ پھر بھی کمال ہے, بولو کی نام ہے ڈاکو نام یا کو صدا کو نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ہے حضور اس دا نام ہے نورا ڈاکو. آپ نے فرمایا چلو آؤ چل دیں. میرے مصطفیٰ پاک دے غلام علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ چل دیں گئے نا. آپ نے فرمایا میں دیکھیا ایک بڑیاں مچھالا منجی دے اوپر بیٹھا ہوئے ہیں نا, وہ دے نال لوگ بھی جمع ہوئے ہیں, کوئی اپنا مسئلہ پیش کر رہے, کوئی اپنا مسئلہ پیش کر رہے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھیا ہے کہ دوست نے میں نے دیکھیا دیکھا لگا ہاں میں مولوی کدھر آ گیا ہے نا, آج میرے نال تنو کے کم پہ گیا. علامہ ضیاء اللہ قادری بات فرمان لگے او نورا تیرا بڑا نا سنے ہے نا, آج تیریاں لوڑا پہ گیا والا, آج تیریاں لوڑا پہ گیا والا, آج تیری ضرورت پہ گئی ہے نا. آکھا لگا مولانا صاحب تواڈے چہرے دے اوپر داڑھی, تسی نمازی قرآن کو پڑھے نماز دے پابند رہن والے, حضور میں تو چورا میں کیا کر سکتا وا. آپ فرمایا چوری کرنا تیرا اپنا فعل ہے, آج تیری لوڑے پہ گئی ہے نا, میں آیا وا
سیال کوٹے بڑا سفر کر کے آیا وا اس ویاڑی جانے علاقے دے اندر ناموس مصطفیٰ دے اوپر میلاد مصطفیٰ دے اوپر سیرت مصطفیٰ دے اوپر معجزات مصطفیٰ دے اوپر کمالات مصطفیٰ دے اوپر فضائل مصطفیٰ دے اوپر میں بیان کرنے واسطے آیا وا حضور میں کے کر سکتا وا آپ نے فرمایا اے نوریا آج تیری لوڑائیں پیا والا آج سالوں کا دیانی ہے مجلس میں محفل نہیں کرنے دینے پائے آج تو محفل کرانا ذمہ دار تو بن جا مصطفیٰ دی شفاعت ذمہ دار میں بن جاواں اور نورا قادری یکا یک کھڑا ہویا کھڑ لگا واہ 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 آج میرے سنے نصیب جا گئے آج میرے کئی صدیاں تو بعد کئی عرصے تو بعد میرے دل دے اوپر کسی نے چھوڑ کی دینا اکھڑ لگا حضور تسی چلو میں ویکھدا واں کیڑا مجلس نہیں ہون دینا میں ویکھدا واں کیڑا محفل نہیں ہون دینا نورا کا نورا ڈاکو اکھڑ لگا حضور تسی چلو تے میں آ رہا واں آپ چلے چلے جدوں محفل دے اندر گئے آپ نے بیان شروع فرمایا آپ چکا چکا بول رہے اردو کے اندر ایستا ایستا بول رہے انگلیش کے اندر سلولی سلولی جب آپ نے گفتگو فرمائی جب آپ نے سلو سلو بولا نورا ڈاکو آیا کھڑ لگا حضور ہولی ہولی نہیں بلکہ کامنو چوکے رکھو تسی بھی کامنو چوکے رکھو بولو لبیک 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 آکھر لگا حضور آنا چپ نہیں رہنا بلکہ کامنو چوکے رکھو میں ویکھدا وکیڑا توانو روکن والا ہے نا میرے مصطفیٰ پاک دا غلامو حضرت ضیاء اللہ قادری پاک فرماتے ہیں میں بڑا بیان فرمایا 3 گھنٹے تو 2 گھنٹے میں بیان کرنا رہا والا وہ لوگاں دیا خوراکاں بھی بڑی ہویا کر دیا سننا ساڈا ایک مولوی آتا ہے پہلے تے مولوی دیسی کو پڑھ کھاندے آن کھلو کے بیان کرنے سن آج سانو ملیلر کھوانے جڑا آپ نہیں کھلو سکتا مولوی کے کھا کے کھڑو کے بیان کرے گا لیکن میرے مصطفیٰ پاک نے غلامو علامہ ضیاء اللہ قادری پاک نے 3 گھنٹے جو بیان فرمایا جلسہ مک گیا نا لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے اور آپ نے بڑی پیاری گل آ رہی ہے بڑی نمت سب توجہ دینا سماعت فرمانا ہے نا نورا ڈاکو میرے مصطفیٰ پاک دے غلام نو سارے لوگ اپنے اپنے گھراں نو چلے گئے نا علامہ ضیاء اللہ قادری پاک وہاڑی وقت اپنا سیاہ کوٹ واپس آ گئے نورا قادری آتا ہے آپ فرمانے من بہت عرصہ گزرے آئے نا ایک دن ایسا ہوئے سیاہ کوٹ میرے گھر دا دروازہ بجے آپ فرمانے نہیں میں باہر آیا والا میں ویکھدا واں ایک بندہ آیا ہے نا جدے منہ مبارک دے پر لاڑی ہے جدے سر مبارک دے پر دستار ہے اُدھا ہاتھ بھی بدل گیا ہے اُدھی چال بھی بدل گئی ہے اُدھی گفتار بھی بدل گئی ہے اُدھا آنا جانا رہنا سہنا بھی بدل چکی ہے آپ آکھر لگا میں نے آکے کہنے لگا حضور میں نے پہچانے نہیں آپ فرماتے ون آن والا میں تینوں پہچانے نہیں ہے نا آکھر لگا حضور میں نے جانو میں اوہی نورا ڈاکو جنہیں توانو ویاڑی دے اندر مصطفیٰ پاک دا ملان کرا واسطے توانی مدد کی دینا اور علامہ ضیاء اللہ قادری پاک فرماتے ون او موڑیا تیریاں تا بڑیاں بڑیاں مچھا سرلا تو تکد امام ویکھے نہیں نا اور رو کے کہنے حضور جب محفل مک گئی ہے لوگ گھرانوں آ گئے میں بھی اپنے گھر دے اندر آیا جب بستر رات دے پر آرام واسطے سننا والا ادھر سر دی اکھاں بند ہوئیاں دل دی اکھاں کھلیاں محمد مصطفیٰ گئے عارف کھڑی اور میاں صاحب نے کلم اٹھیا فرمانے لے سپنے اندر منو آہی ملے میں گل وچ پانیاں آکھر لگا حضور جدو میں ستا ماں خواب نے اندر مصطفیٰ آگئے خواب نے اندر مصطفیٰ دا دلار ہویا ہے سونے مصطفیٰ پا خواب نے اندر دلار ہویا ہے میرے مصطفیٰ
آج تو پیرا دے کے آیا ہے میں وہی محمد مصطفیٰ تیری خواب دے اندر آ گیا بڑا فرمانے میں ہویا اے بے میں بیٹھتا ہوں دا حال بھی بدل گیا دا چال بدل گیا میں آنکھیں ادا سے کی آتا پہ عرف کھڑی حضور میاں صاحب نے کلم اٹھا فرمانے نے کچا لنگ رنگ للاری والا لینا چڑھدا رہنا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھیا مڑ نہیں لینا یا رسول اللہ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب حضور مجد و سلطان میری خواب دے اندر مصطفیٰ آ گئے آکھیا میں ہوئی ہیں جی دینا مصطفیٰ سے تو مجھ پیرا دیتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں میں بڑی چوڑیاں کر کے آیا ہوں میں کدے نماز کو ادا نہیں نہ کیتا حضور فرمایا تیری نماز ایک پاسے تیری چوڑی والا عمل ایک پاسے تیرا نماز مصطفیٰ دے پر جو پیرا دیتے میں اتنا پسند آیا ہے تیرے دنیا دے زندگی دے سارے اعمال میں چھوڑ دیتا ہے اور تینوں اپنا عاشق بنا لیا الحمدللہ سے شعر پڑھن والے نہیں اللہ دا قرآن پڑھن والے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اکھڑ لگا حضور خواب دے اندر مصطفیٰ نے اپنا عاشق ہون دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہوئے پھر پتہ چلیا کہ مصطفیٰ دی نموس دے اوپر پیرا دینا صرف مولویاں دا کام نہیں ہے زمانے لگو چلے پنگا ہوئے جدو حضور دی نموس دے اوپر پیرا دینے پھر میرا مصطفیٰ عاشق دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دینے اب یہاں پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے لیکن رات ہو چکی 11:15 ہو رہے ہیں ختم ہوتے ہوتے بھی تقریباً 11:30 ہو جائیں گے ہم نے واپس بھی دور کا سفر کرنا ہے ستیانے کے اندر میں صاحب کی فرمائش کے اوپر چند گزارشات ماں کی شان کے اندر بیان کر کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ماں وہ مقام ہے وہ ہستی ہے کہ جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے لیکن باپ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے جنت کا مین گیٹ قرار دیا ہے آج ماں کی شان موجی ماں دی دعا جنت دی ہوا پیو ساری عمر دھوپ پہ سڑتا رہا یہ گڈی کوٹھی مل گئی تو لکھ دیتا ماں کی دعا تے پیو کتے جائے گا یہ سفید داڑیوں والے جو باب آباب تشریف فرمائے اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں کی خدمت کر لی جنت لے لی الحمدللہ ملے گی کیونکہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ سچ ہے یہاں پہ اللہ کا قرآن سنایا آپ بولی سبحان اللہ اچھا ایک گل میں ہوں یاد آئی کہ صبح جمعہ تو میں پڑھانا تسی کہوں تھکے بیٹھے ہو جی بولو سبحان اللہ جنہوں نے صبح جمعہ پڑھانا وہ چپ رہا ہو جنہوں پڑھنا ہو جی بولو سبحان اللہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ حضور پاک نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہے لیکن فرمایا کہ میں نے اللہ نے باپ کو یہ مقام اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے مین گیٹ اللہ نے باپ کو قرار عطا فرمایا اب مجھے حکم ہوا کہ جی ماں کی شان کو بیان کرنا ہے تو ماں کی شان کو بیان کر کے اجازت طلب کرتے ہیں حضرت موسیٰ پاک کا زمانہ ہے آپ نے دعا کی میرے مولا میں نے یہ ہو جا بندے دی زیارت کرا کہ جیڑا
جنت بھی لوے گا تو جنت دے اندر میرے گھر دے نال اس بندے دا گھر ہوئے گا. حضرت موسیٰ پاک صاحب فرما رہے ہیں کون موسیٰ پاک جو کوئی دور پہ جا کے کہے نا میرے مولا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب لن ترانی الحمدللہ اہل علم موجود ہیں فرمائے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اب موسیٰ پاک نے سوال کیا یہ الحمدللہ علماء کی نظر ہے آپ کی نظر بھی میرے مولا کا تو فرمایا ہوگا کوئی نہیں دیکھ سکتا دل کو تسلی آ جاتی ہے. کہا کہ ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا لن ترانی فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. میرے مولا کا تو فرمایا ہوا نا کوئی نہیں دیکھ سکتا تو میں من جامیا یہ مطلب ہے کوئی ہے جیرا تو انہوں دیکھے گا. یہاں پر مجھے اللہ کا قرآن الحمدللہ آ رہا ہے لیکن آپ اب لگتا پہ تھکے ہوئے بیٹھے ہوتا ہے بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ اچھا بھئی جیرے تھکے بیٹھے ہونا بولو سبحان اللہ. سارے تھکے بیٹھے جیرے نہیں تھکے ہو بولو سبحان اللہ. جیرے تھکے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. اتنے میں کوئی نہیں. میں یہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تُسے کتنا جاگ کے سن لیتے ہیں. یہ بھی میں پتہ لگی. او اللہ کا قرآن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک نے دعا کی میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ دعا کی میرے مولا مجھے وہ بندہ دکھا کہ جس کو جنت بھی تو عطا فرمائے گا میرے مولا اور اس کو میرا ہمسایہ بھی بنائے گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں گلی فلاں محلہ فلاں کارنر پہ چلا جاؤ وہاں پر ایک بندہ ہوگا اس کا نام یہ ہے اس کی شکل یہ اس کی حیثیت یہ ہے وہ کام یہ کرتا ہے. میرے مولا کیڑا جنہوں اپنی اصلی مانے جانے کسائی کساب کا کام کرتا ہے. میرے مولا ایک کسائی ہو کے میرے نام فرمایا کہ ہاں دیکھ اس کے عمل کو دیکھ جا. اب حضرت موسیٰ پاک چلے گئے جب وہاں پر دیکھا نا کہ کسائی وہ جو گوشت بنا رہا ہے بڑا پیارا گوشت بنا کے نہ ناپ میں کمی نہ تول میں کمی. آج ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں بٹا اور رکھ کے تھوڑا جا تو کر لیا تھوڑا جا پا دیتا اور یاد رکھیں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حرام اپنی اولاد کو کیوں کھلاتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو اپنا ایک ٹھیہ عطا فرمایا ایک اپنی دکان عطا فرمائی تو پھر 100% کام کرو نا. مولوی بھی 100% عطا فرمائے نا. یہ نہ ہو کہ ساتھ والے گاڑی سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ ناتخان ناراض ہو جائے گا تو وہ عوام کے اندر سے ناراض ہو جائے گا نا. جب اللہ نے علم عطا فرمایا حضور نے فرمایا جو علم کو چھپاتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. حق اگر اللہ نے علم عطا فرمایا تو وہ اس کو بیان کرنا چاہیے میرے مصطفیٰ پاک کے غلاموں. پھر آئیے حضرت موسیٰ پاک اس مقام دے اوپر پہنچے دیکھئے آپ فرماتے ہیں میں دیکھیا ہوں آپ دے اندر بھی کمی نہیں کر رہا تو دے اندر بھی کمی نہیں کر رہا. آپ فرماتے ہیں جو دوران دا ویلا جو دکان بند کرن دا وقت ہویا میں دیکھیا ہے نا اس نے بڑا پیارا گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا ہے نا اس کو لے کے گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جو چلتا جا رہے تھے اس نے پیچھے پیچھے چلنا شروع فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ پاک نے غلاموں میں بالکل مختصر کرتا چلا جا رہا ہوا. موسیٰ پاک نے فرمایا او بندے آج ایک رات تیرے گھر مہمان ہونا چاہنا والا اکھڑ لگا حضور کیڑی گلا تو فرمایا میں تیرے گھر رہنا چاہنا وا. پھر موسیٰ پاک نے اس کے گھر دے اندر آرام فرمایا اختلاف جدو قیام فرمایا کیونکہ موسیٰ پاک ویکھنا چاہنے والا ایک کیڑا ایسا عمل کر دے جس کی وجہ تو اللہ اس نے جنت عطا فرمائے گا. پھر صرف جنت نہیں بلکہ موسیٰ پاک دا پڑوس بھی عطا فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں میں جانے بیکھیا ہے نا کہ جو سجدہ گیا ہے نا گوشت جو ٹکڑا ہے نا اس پر بڑا پیارا جیسا نڑ بنایا ہے نا اپنے بیوی بچیاں دے کول نہیں گیا بھیڑا بھائیاں دے کول نہیں گیا. آپ فرماتے ہیں نکر دے اندر ایک اماں موجود ہے اس دے کول گیا ہے انہوں نے اٹھا کے اور پیش کیتا ہے نا انہوں نے کھلان کے بعد جب لٹا دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بیکھیا ہے او جڑی اٹھ دی اماں ہے وہ دی آواز سے نہیں نہ نکل سکتی وہ بول نہ سے نہیں نہ
سکتے لیکن اپنے لبوں میں ہلا کے کچھ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے نبی موسیٰ پاک نے جاننے والا آپ فرماتے نے میں علم نے نال پہچان لیا اس کی والدہ اس کو کی آنکھ رہی ہے آپ فرماتے من اور نوجوانا تینو خیر ہوئے تینو مبارک ہوئے تینو خوشیاں عمر تو جنتی بنائینا تو صرف جنت نہیں جنت دے اندر موسیٰ دا پڑوس دوے گا آخر لگا حضور تو ہمیں کتنا پتا ہے کہ میں جنت دیا تو جنت دے اندر موسیٰ دا پاک دا پڑوس ملے گا آپ نے فرمایا اے جیڑی تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دیئے انہوں ماں ہی دعا کر دیئے میرے مولا اے میں اپنے بچے پہ راضی ہو گئی میرے مولا تو بھی راضی ہو جا اس میرے بچے کو جنت عطا فرما تو صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت دے اندر موسیٰ پاک دا پڑوس عطا فرما انہوں نوجوان کہنے لگے حضور تُس سے کون ہو آپ فرمایا میں ہی تا موسیٰ پاک میں ہی تا موسیٰ پاک آخر نے اندر حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینا قلم اٹھے آپ فرمانے لے ماں تے پیو جے اے دو میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے ہدایت پیلا سلام جس سہانی گھڑی کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا دل افروز سایت بیلا او سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا او سلام شمائے بز میں ہدایت بیلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس دیگاہ عنایت پیلا شمعِ بز میں ہدایت پیلا ہو سلام السلام گنبدِ خضرا کی مکی یا الہی صدقائے آلِ رسول اور یہ سلام عاجزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ اب مالک مولا اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی احباب محفل پاک کے اندر شرکت فرما ہوئے اے اللہ تمام کی جان مال اولاد کی خیر فرما۔ میرے مالک نے جتنے بھی نیک الفاظ کی ادا کیے ہم تمام کو کرنے پر احباب کو سننے پر میرے مالک مولا اپنی بارگاہ سے نیکیوں کے انبار عطا فرما۔ یا میرے مالک مولا جتنے بھی احباب دل کے اندر نیک خواہشات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا میرے مالک مولا پیارے بھائی صاحب نے اپنے بھتیجے کے لیے دعا کے لیے کہا، میرے مالک مولا اس بچے کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ماں باپ کو غنی کی رحمت فرما۔ میرے مالک مولا اعلیٰ علیین کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے پیارے بھائی صاحب کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ اس پیارے بھائی صاحب کے والد گرامی کو اعلیٰ علیین کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کو سر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، بحق لا الہ الا اللہ محمد